اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک، بیوی بچوں کے ساتھ بڑھیا سلوک، بیوی بچوں کے ساتھ۔ حدیث پاک میں آتا ہے خیرکم خیرکم لأہلہ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، تم سب میں بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہو، اور امام الانبیاء فرماتے ہیں میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہوں۔ ایک حدیث میں ہے خیرکم خیرکم لنسائکم، تم سب میں بہترین وہ ہے جو اپنی عورتوں کے لیے بہترین ہو۔ ایک حدیث میں ہے عورت بیچاری یہ پسلی سے پیدا ہوئی ہے، اس میں ٹیڑھا پن ہے، اسی طرح ہی گزارا کرنا ہے۔ نبی علیہ السلام کا ارشاد جس کا مفہوم یہ ہے عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، اس میں ٹیڑھا پن ہے، اسی طرح ہی گزارا کرنا ہے، سیدھی نہیں کرنی، عورت کو سیدھی نہیں کرنا۔ پیارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا سیدھی کرو گے تو ٹوٹ جائے گی، سیدھی کرنی ہی نہیں ہے، ٹیڑھی کے ساتھ ہی گزارا کرنا، سیدھا اپنے آپ کو کرنا ہے۔ اگر ہم کر سکیں تو سیدھا اپنے آپ کو کرنا ہے، دوسرے کسی مرد کو بھی سیدھا کرنے کے پیچھے نہ لگیں ہم، میں تجھے ٹھیک بنا کے چھوڑوں گا، ارے اپنے کو ٹھیک بنا کے چھوڑ، تو سے تو تیرا سوال ہونا ہے، اپنے کو ٹھیک بنا کے چھوڑ۔ اور نبی علیہ السلام کا مبارک ارشاد عورتوں کے بارے میں یغلبن کریمن، عورتیں جو کریم آدمی ہوتا ہے اس پر غالب آ جاتی ہیں، یعنی اس کے اوپر مسلط رہتی ہیں جو کریم ہے۔ کیوں؟ کریم جو ہے وہ جھڑکتا نہیں ہے، چپ کر جاتا ہے، صبر کرتا ہے، برداشت کرتا ہے۔ عورت آہستہ آہستہ سر پہ چڑھ جاتی ہے۔ یا عورتوں کی یہ خصلت امام الانبیاء بتا رہے یغلبن کریمن، کریم کے اوپر غالب آ جاتی ہیں۔ یغلبہن لئیم، ان پہ کمینہ آدمی عورتوں پر غالب آ جاتا ہے، جو کمینہ ہوتا ہے نا وہ عورتوں پہ غالب آ جاتا ہے۔ عورت نے ذرا کوئی ہلکا کام کیا تو جوتا اٹھا لیا، تھپڑ لگا دیا، عورت ڈرے گی، پھر اگلی مرتبہ پھر کیا، تھپڑ سے نہیں سیدھی ہوئی، اب جوتا اٹھا دیا۔ یغلبہن لئیم، ان کے اوپر کمینہ آدمی وہ غالب آتا ہے، کریم نہیں آتا، کریم پر عورت غالب آئے گی۔ یہ دو باتیں ہو گئی۔ پھر امام الانبیاء نے اپنے بارے میں فرمایا فَأُحِبُّ أَنْ أَكُونَ کریما مغلوبا، میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میں کریم مغلوب بن کے زندگی گزار جاؤں، کریم رہوں چاہے مغلوب ہی ہوں۔ فأحب ان اکون کریما، ان اکون کریما مغلوبا، مغلوب بن کے زندگی گزار جاؤں لیکن کرم کو ہاتھ سے نہ چھوڑوں، میں یہ پسند کرتا ہوں۔ ولا احب ان اکون لئیما غالبا، میں یہ پسند نہیں کرتا کہ میں کمینہ بن کے زندگی گزاروں اور غالب رہوں، اس سے بڑھیا بات کوئی ساری دنیا میں دکھائے۔ اب بتاؤ، اچھے اخلاق بنانے کے لیے نیچا ہونا پڑے ہو جائے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، ان کے دروازے پر ایک آدمی آیا، اس کی بیوی اس آدمی کے آگے اونچا بولتی تھی۔ یہ آیا حضرت عمر کے پاس اپنی بیوی کی شکایت لے کر، آگے دروازے پہ پہنچا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیوی ان کے آگے اونچا بول رہی تھی۔ یہ سوچ میں پڑ گیا، دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت عمر باہر آئے، کہنے لگا میں تو اپنی بیوی کی شکایت لے کے آیا تھا، وہ میرے آگے اونچا بولتی ہے، اور آگے دیکھا تو آپ کی بیوی بھی آپ کے آگے اونچا بول رہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس کے احسان میرے اوپر بہت ہیں، اس لیے میں صبر کرتا ہوں۔ ہاں،
ہیا طباخۃ لی، یہ میرے لیے سالن پکا کے دیتی ہے، ہیا خبازۃ لی، روٹیاں بھی مجھے پکا کے دیتی ہے، غسالۃ لی، یہ میرے کپڑے دھو کے دیتی ہے، میرے گھر کا جھاڑو دے دیتی ہے، کناسۃ لی، اور سب سے بڑھ کر میرے ایمان کی حفاظت ہے۔ ہماری عورتیں یہ کام کرتی ہیں ہمارے لیے کہ نہیں کرتی؟ اگر کرتی ہیں تو صبر کریں، کوئی ان سے اونچی نیچی بات ہو جائے۔ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا برتاؤ، اچھا سلوک کرنا ہے۔